بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں پاکستان کا جو موجودہ سیاسی پس منظرنامہ ہے اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ خرم شہزاد مخاطب ہوں۔ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی منظرنامہ جو چل رہا ہے اس پہ اگر ہم نظر دوڑائیں اور اس کا تجزیہ اگر ہم کریں تو تجزیے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال جتنا عرصہ بھی جو سیٹل گورنمنٹ تھی، جو ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ تھی، اس کو گرانے کے بعد ایک نیا سیٹ اپ وجود میں آیا جسے پی ڈی ایم کا نام دیا گیا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہا گیا۔ اور وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے تو کافی عرصے پاکستان میں رہی اور اس نے پاکستان کی سیاست کو ایک نئی ڈگر اور ایک نئی سوچ پہ ڈال دیا تھا، جس کی بیک پر مقتدر حلقوں کا اور پاکستان کی وہ قوتیں جو طاقت میں ہیں ان کا ایک دور رہا ہے۔ لیکن آج یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں 8 فروری کو، تو ان الیکشنز کے بعد وہ سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا، بدل گیا، اور آج تو پوزیشن کچھ اور ہے۔ کل کچھ ایسی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں پاکستان کی جو اہم پارٹیز ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں، ان پریس کانفرنسوں کا ہم کچھ جائزہ لیتے ہیں اور اس جائزے سے ہمیں مکمل ایک میسج ملتا ہے انڈائریکٹ کہ آج کی سیاست میں مضبوط پوزیشن کس کی ہے۔ اور وہ لوگ جو دعوے کر رہے تھے، جس میں مسلم لیگ نون ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں اور جماعتیں ہیں جو دعوے کر رہی تھیں کہ گورنمنٹ ان کی ہے، وزیر اعظم ان کا ہوگا، پوزیشن ان کی مضبوط ہے، وہ یکسر سب کچھ چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ اور آج ان کی کانفرنسز سے یہ میسج انڈائریکٹلی مل رہا ہے کہ ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، اور جن کو وہ نیچا دکھانا چاہتے تھے یا جن کو کمزور کرنا چاہتے یا جس کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے تھے، آج وہ عوام کی خواہشات اور عوام کے ووٹوں کے ذریعے عوام کی امنگوں کے مطابق آج ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی طرف، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص ایک کردار تھا، جس نے خاص کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں، جس سے کہ ایک انڈائریکٹ میسج یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پہلے تو نواز شریف کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، پوزیشن میں آ کر مل کر اکٹھے بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس دفعہ یہ جو الیکشن ہوا ہے تو اس الیکشن نے پچھلے الیکشنز میں جو دھاندلیوں کے جو ریکارڈ ہیں وہ اس نے توڑ دیے ہیں۔ اور تیسرا، ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ سیاست کی زبان میں چلتی ہے تو ہم نے بھی سیاست کی زبان میں ان کو جواب دینا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کا کل کے پریس کانفرنس میں یہ بات کرنا، یہ 3 پوائنٹس پہ یہ بات کرنا، یہ ایک انڈائریکٹ میسج ہے کہ انہوں نے ایک واضح پوزیشن پاکستان کی سیاست کی بتا دی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کی پوزیشن کیا ہے۔ دوسری اگر ہم پارٹی دیکھیں، وہ ہے پیپلز پارٹی، زرداری صاحب ہو گئے۔ زرداری صاحب کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے خود اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مسلسل پرسوں رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہاں سے ان کو کوئی رپلائی، کوئی خاص ایسا پازیٹیو رسپانس ان کو نہیں ملا ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک انڈائریکٹ میسج۔ تیسرا، مسلم لیگ نون، مریم نے جو وہ کیا ہے، ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف جو ہے تو وہ سیاست سے کنارہ کش نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ بیک فٹ پر بیٹھ کر اپنی وفاق کی اور صوبے کی حکومت کو دیکھیں گے اور اپنی ڈائریکشنز کے مطابق ان کو چلائیں گے۔
چوتھا جو پاکستان کی جو ایک اہم فگر ہے، ایک اہم پارٹی ہے، وہ جماعت اسلامی. تو جماعت اسلامی کی پوزیشن بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے انہوں نے بھی ایک میسج یہ دیا ہے. جیسے کہ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ بھئی میں اپنی سیٹ ہار چکا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، اور یہ سیٹ جو ہے تو یہ پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی کی بنتی ہے. تو جماعت اسلامی بھی بیک فٹ پہ چلی گئی اور اس نے بھی ایک انڈائریکٹلی ایک میسج دے دیا. تو اگر ہم اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی پوزیشن کو دیکھیں اور ان کے ان پریس کانفرنسز کے ذریعے جو انہوں نے ایک میسج کنوے کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت تمام پارٹیاں یہ انڈائریکٹلی ایک میسج یہ دے رہی ہیں کہ وہ ایڈمٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی پوزیشن کو، پی ٹی آئی کی جیت کو، اور پی ٹی آئی کا نیکسٹ گورنمنٹ کے بنانے کو، اور آگے جو پاکستانی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، جو اعتماد کا اظہار کیا ہے خان کی پرسنالٹی پر، خان کی لیڈرشپ پر، اس پوزیشن کو اور اس حقیقت کو انہوں نے جان کر اپنے پریس کانفرنسز میں انڈائریکٹلی یہ میسج کنوے کر دیا ہے. تو ان تمام باتوں کو، ان تمام کانفرنسز کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہماری انالیسس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ایک منظر کریٹ کیا گیا تھا، جو کہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کو جو ہے تو مائنس کیا جائے گا، خان کو مائنس کیا جائے گا پاکستان کی سیاست سے، اس کا نام بھی جو ہے تو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کا نام لینے والے کو یا پی ٹی آئی کے جھنڈے کو لہرانے والے کو گرفتار کرنا، اور اس قسم کی پابندیاں اور اس قسم کی سختیاں کہ بھئی اس کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کرنا ہے. تو وہ تمام باتیں جو ہیں، وہ تمام ہتھ کنڈے جو ہیں تو وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور آج کی جو موجودہ جو پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے، اور ان تمام پارٹیوں کے جو میسیجز جو آ رہے ہیں، ان کی جو کانفرنسز ہیں، اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ آگے آنے والا فیوچر جو ہے ان میں مضبوط پوزیشن جو ہے سیاست میں وہ خان کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، اور گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی آگے بننے جا رہی ہے، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی. اور عوام نے کھل کر مکمل اکثریت کے ساتھ اعتماد کا اظہار اگر کسی پہ کیا ہے تو وہ خان پہ کیا ہے. تو خان کے حوالے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نیکسٹ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی گورنمنٹ میں اگر کسی کا رول ہے یا کسی کا اسٹرانگ رول ہے یا اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے، کہ جس کے اوپر تمام عوام نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ پارٹیاں بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں. جیسے کہ زرداری جیسے لیڈر جو ہے وہ رابطے اگر کر رہے ہیں تو یہ رابطے ایسے ہی نہیں ہو رہے ہیں، رابطے کسی بنیاد پر ہو رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی بیک فٹ پہ جاتی ہے تو ویسے ہی نہیں جا رہی ہے، اس کو حقیقت کا پتہ اندازہ لگ گیا ہے. اس طرح فضل الرحمان نے اپنے پریس کانفرنس میں جو باتیں کی ہیں تو اس کا بھی ایک انڈائریکٹ میسج تھا کہ وہ بھی ایڈمٹ کر چکے ہیں، اور نواز شریف کو بھی وہ اس بات کی ڈائریکشن نصیحت کر چکے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں. مریم کا جو ابھی تک یہ ایک بلند و بانگ ایک دعوے تھے اور ایک بڑے ایک دھڑلے سے یہ باتیں تھیں کہ جی پاکستان کا جو کمنگ وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، تو وہ نواز شریف ہی، اور تو وہ ساری باتیں گئیں، دھری کی دھری رہ گئیں، اور حقیقت سامنے آ گئی ہے. اور مریم نواز آج خود یہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ نواز شریف جو ہے تو وہ کنارہ کش نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھ کر بیک فٹ پر بیٹھ کر وہ تمام اپنی حکومتوں کو واچ کریں گے، یعنی وفاق میں اور پنجاب میں جو ہماری حکومتیں بنیں گی. تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ انہوں نے بھی ایڈمٹ کر لیا ہے کہ وہ اپنی شکست کو اس دبے الفاظ میں مان رہی ہیں، اور انہوں نے دوبارہ پھر نواز شریف کے پرائم منسٹرشپ یا وزیر اعظم ہونے کی بات نہیں کی ہے. تو اس وقت موجودہ صورتحال پاکستان کی جو ہے، جو سیاسی جو صورتحال ہے، وہ مکمل یکسر ہی چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی ہے. تو آئندہ مستقبل جو ہے تو وہ عمران خان کا ہے اور پی ٹی آئی کا لگ رہا ہے. یہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں، حالات کو دیکھ کر، عوام کے مینڈیٹ کو دیکھ کر ہم یہ اپنا ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ پوزیشن اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست خرم شہزاد، اور اسی کے ساتھ السلام.